السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بیٹا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم لوگوں نے پوم پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں نے بیٹا پوم میں یہ چیز پڑھنی ہے, ایک منٹ رکیے گا. ہم لوگ میرے بچوں پوم میں پڑھیں گے, کیا کہتے ہیں, دا کیریکٹر آف اے ہیپی لائف پڑھیں گے میرے بچوں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ بیٹا دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کس طرح سے یہ والی پوم پڑھنا شروع کریں گے. 2 پوم پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ابھی پھر ریسنٹلی ہم پومس ہی پڑھیں گے. پھر ہم اپنے چیپٹرز اور بیٹا پلے پہ دھیان دیں گے. از دیٹ کلیئر؟ لیکن بیٹا اب ذرا اس کی شروعات کرتے ہیں. اور ایک منٹ رکیے. جی بیٹا یونس, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں بیٹا چیٹ پہ پوچھ لیجئے. آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہو, آپ جو کچھ بھی پوچھنا چاہ رہے ہو بیٹا چیٹ پہ پوچھ لو, ٹھیک ہے. میں آپ کی چیٹ پڑھ کے آپ کو آنسر دے دوں گا. Now let's begin. Now listen carefully. بیٹا ہمارے پاس یہاں پر جو پوم پڑھنی ہے ہم نے, دا کیریکٹر آف اے ہیپی لائف, یہ لکھی ہے سر ہینری واٹن نے, ٹھیک. اب سر ہینری واٹن نے میرے بچوں یہ پوم لکھی ہے, تو ایک بات ذرا پہلے کلیئرلی سمجھ لو کہ اس میں ہمارے پاس اس پوم کا مقصد کیا ہے, اس کا میسج کیا ہے. بیٹا اس پوم کا ہمارے پاس میسج یہ ہے کہ ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے آپ میں کن کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے. ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے آپ میں کن کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے, ٹھیک. تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے, انہی کوالٹیز کے بارے میں بیٹا ڈسکس کریں گے, ان کے بارے میں ذکر کریں گے. اینڈ لیٹس بگن. اب بیٹا پڑھنا شروع کر رہے ہیں. سارے کے سارے ذرا دھیان رکھیے گا میرے بچوں. ایک نظر ذرا میں سارے کے سارے اپنے ذرا دیکھ لوں جو بچے ہمارے پاس موجود ہیں. اوکے, ناؤ لسن. کیا لکھا ہوا ہے؟ How happy is he born or taught that served not another's will, whose arbor is his honest thoughts, and simple truth is utmost skill. میرے بچوں یہاں پہ آپ لوگوں کو جو بات سمجھنی وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ڈسکرائب کیا گیا ہے کن کوالٹیز کو. سب سے پہلی بات جو یہاں پر ہمارے پاس پوئٹ کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, کہ ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے لازمی ہے کہ ایک انسان کیا ہو, آزاد ہو. مطلب وہ غلام نہ ہو کسی کا, لازمی اس کا آزاد ہونا ضرور. مطلب کہ کہتے ہیں بھائی آزادی اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے جس کی حد نہیں ہے. میرے بچوں یہ بات یاد رکھنا کہ بیٹا آزادی جو ہمارے پاس ہے نا, یہ ہمیں احساس نہیں ہے, کیونکہ میرے بچوں ہم آزادی میں ہی پیدا ہوئے. یہ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے غلامی کے حالات دیکھے, جو لوگ غلامی میں تھے. ہمارے آئی تھنک جہاں تک میرا خیال ہے ہم سب کے ہی جو آبا و اجداد گزرے ہوں گے وہ اسی سب کانٹیننٹ کے آس پاس سے کہیں گزرے ہوں گے, تو یقیناً ان لوگوں نے وہ ٹائم دیکھا ہے, وہ حالات دیکھے ہیں. انفیکٹ اگر آپ کے بیٹا گرینڈ پیرنٹس حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے, اللہ تعالیٰ صحت دے ان کو, ان سے کبھی پوچھنا جو ان کو حالات کا پتہ ہوگا کہ بھائی کس طرح کے حالات گزارے ان لوگوں نے, تب جا کے آپ کو شاید آئیڈیا ہو کہ بیٹا ہم جو لائف گزار رہے ہیں آپ یقین کرو بہت زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ. اور کیا بول رہے ہیں کہ ایک انسان, بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ایک انسان غلام ہے اور اس کو محل میں بھی رکھ دو تب بھی وہ خوش نہیں ہو سکتا. یہ بات سچ ہے بھائی. آپ بے شک محل میں ہو, دنیا کی تمام فیسلٹیز آپ کو دی ہوئی ہیں, لیکن آپ غلام ہو, اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو. تمام چیزیں آپ کے پاس, کیا فائدہ؟ اپنی مرضی سے آپ کچھ کر نہیں سکتے, کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ محل میں ہو, تاج پہنا دو, سونے چاندی ہیرے سب کچھ دے دو, اس کے باوجود میرے بچوں کبھی آپ کو سکون نہیں ہوگا, آپ کبھی سیٹسفائیڈ ہو ہی نہیں سکتے, پاسبل نہیں ہے. آگے لکھا ہمارے پاس کیا کہ بھائی ایسے بندے کے لیے جو آرمر ہوتا ہے. میرے بچوں کسی کو پتا ہے کہ بیٹا آرمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذرا چیٹ پہ بتاؤ. اگر کسی کو بیٹا آرمر کا مطلب پتا ہے تو ذرا مجھے چیٹ پہ بتاؤ, آرمر کسے بولتے ہیں بتائیے گا, بتاؤ بھائی آرمر کسے بولتے ہیں؟ ارے کوئی تو جواب دے دو بھائی چیٹ پہ مجھ کو, شاباش. آرمر کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شایان بیٹا بالکل, علی بیٹا صحیح آنسر ہے, شایان بیٹا آپ کا بھی صحیح آنسر ہے. مطلب بیسیکلی آپ اب یہ ہے آپ کا جو میٹل ٹائپ کی جو آپ کی کیسنگ ہوتی ہے نا, پہلے زمانے میں آرمر اس کو بولا کرتے تھے. بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈیفenس.
اپنے آپ کو بچانا، شیلڈ کے طور پہ شیلڈ کرنا اپنے آپ کو. تو بول رہے ہیں ایسے بندے کے لیے بھائی جو ڈیفenس کے لیے سب سے بہتر چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اچھے خیالات، سچ، جو اس کے ذہن میں گندگی نہیں آتی. اب آپ بولیں کہ سر برے خیالات تو ہر جگہ پر آ سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اوکے بھائی، بالکل آپ کا جواب بالکل صحیح ہے کہ سر مطلب کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ برے خیالات جگہ دیکھ کے تھوڑی آتے ہیں. اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو تب بھی آپ کے ذہن میں برے خیالات آ سکتے ہیں، اٹس پاسبل. اور اب روکا کیسے جائے؟ بھائی آپ اپنے اس طرح کے مطلب کہ ایسی سچویشن بناؤ کہ آپ کو برے خیالات نہ آئیں. جب آپ فوکس کرو کہ ہاں بھائی میں فلاں صورتحال میں ہوتا ہوں، فلاں کنڈیشن میں ہوتا ہوں، تو میرے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں. برے خیالات کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈپریشن ہو، پریشانی ہو، آپ کو انسان کے ایون کے سوسائڈ کرنے کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ اپنی ذہنیت کو ساتھ رکھو. جب تک آپ کا ذہن خراب ہوگا، جب تک آپ کی گندی سوچ ہوگی، بری سوچ ہوگی، نیگیٹو سوچ ہوگی، بیٹا آپ ہمیشہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤ گے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. نیکسٹ لکھا ہوا ہے کیا کہ اینڈ سمپل ٹروتھ ہز اٹموسٹ اسکل. بھائی یہ یقین کرو یہ اتنی بڑی بات ہے اس کی حد نہیں ہے. مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے بھائی کہ سچ بولنا، شاید آپ کو لگتا ہو کہ مطلب کہ یار کون سی بڑی بات ہے، میرے بچوں یہ بہت بڑی بات ہے. سچ ایک اتنی بڑی کوالٹی ہے کسی بھی انسان کی کہ اگر کوئی شخص سچ بولتا ہوگا نا آپ اس پہ پورا بھروسہ کرو گے. ایون کہ آپ کا دشمن ہو تب بھی آپ بھروسہ کرو گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو وہ بول رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے. دشمن پر بھی بھروسہ کرو گے اگر آپ کو پتا ہو کہ یار یہ بندہ سچ بول رہا ہے، یہ بندہ سچ بولنے والا ہے. ہمارے اپنے دوستوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ باقاعدہ اگر وہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں ہمیں یقین نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یار ان کی فطرت میں چیز ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں. اور ہمارے اپنے ہی دوستوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو اگر کتنی بھی سیریس بات کہہ دیں ہم ان کی بات پر پہلی مرتبہ میں یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یار یہ جھوٹ نہیں بول رہے. اور وہی بات کوئی دوسرا دوست بولے گا یقین کریں گے نہیں ہم لوگ. ایسا ہے کہ نہیں میرے بچوں؟ ایسے ہی نا بھائی. آگے لکھا ہوا کیا ہمارے پاس، whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world by care of public fame or private breath. میرے بچوں اب ذرا سنو، دیکھو بھائی ہمارے پاس یہاں کیا لکھا ہوا ہے، whose passions are not his masters are. میں آپ کو یہ والا پوائنٹ سمجھانے کے لیے سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. میرے بچوں مجھے بتاؤ، جب آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے یا اگر آپ میں سے کوئی بچے چھوٹی موٹی جاب کرتے ہیں، ارن کرتے ہیں، یا مطلب اپنے کوئی اگر بزنس ہے آپ کے گھر کا وہاں پر اگر آپ ہاتھ بٹاتے ہیں، اگر آپ کو کوئی پیسے وغیرہ ملتے ہیں، تو مجھے ایک بات بتاؤ، پاکٹ منی اور کچھ بھی سمجھو پیسے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لو. کچھ بچے کیونکہ پاکٹ منی نہیں لیتے وہ بولتے ہیں کہ جب ضرورت ہوگی بس تب لے لیں گے. مجھے بتاؤ کہ جب ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے تو پہلا سمجھو پورے مہینے کے پیسے ہیں آپ کے پاس، صحیح، پہلا ہفتہ کیسا گزرتا ہے ذرا مجھے بتاؤ، سارے بچے بتاؤ پہلا ہفتہ کیسا گزرتا ہے میرے بچوں، بتائیے گا ذرا. ہاں بھائی بولو، جواب دو. ہاں مطلب بہت اعلیٰ قسم کا مزے کرتے ہو، انجوائے کرتے ہو، عیاشی کرتے ہو، ٹھیک ہے. اب مجھے بتاؤ اسی مہینے کا آخری ہفتہ کیسا، اسی مہینے کا آخری ہفتہ کیسے گزرتا ہے بتاؤ. اب ذرا اس کو ڈسکرائب کرو، بتاؤ بتاؤ. خالی غربت میں، بہت مشکل سے، صحیح ہے، مطلب کنٹرول کر کر آگے گزر رہا ہوتا ہے. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے بیٹا؟ وہ اس لیے ہوتا ہے بیکاز آپ نے اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کیا، ٹھیک ہے. ہمارے ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ سر بھکاریوں کی طرح لیکن بیٹا مقصد کیا ہے ہمارے پاس کہ آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے ہیں، دراصل آپ کی خواہشات آپ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. ایک بات یاد رکھنا بیٹا، کنجوس وہ نہیں ہوتا جو اپنی ضرورت کو پورا کر کے اپنے دل کو مار کے اب سیونگز کر لیتا ہے، وہ کنجوس نہیں کہلاتا. وہ بڑا عقل مند ہے، اس کو پتا ہے میں نے اپنی ضرورت پوری کر لی ہے، اب جو میری خواہشات ہیں مجھے اس کو کنٹرول کرنے لائیے، مجھے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اب اگر کوئی شخص پیسے ہونے کے باوجود مطلب وہ ایک کام کر سکتا ہے کچھ بھی ہو اور اس کی ضرورت ہے اور اس کے باوجود اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا، وہ کہلاتا ہے کنجوس، کہ وہ کنجوسی کر رہا ہے. اگر بچہ کوئی سیونگ کرتا ہے بیٹا وہ عقل مند ہے. ارے تو میرا بچہ، اس کی میں بیسٹ مثال دوں، بتاؤں کیا کیا کرو.
جب پیسے آتے ہیں نا اسٹارٹنگ میں ہی نا کچھ اماؤنٹ سائڈ پہ کر دیا کرو جو آپ نے خرچ کرنے ہی نہیں ہے, باقی جو بچے اس میں سے پیسے لوٹ لیں دوست تو الگ بات ہے. اب مجھے بتاؤ یہاں پر کوئی بچہ ایسا ہے جو بول سکتا ہے کہ ہاں سر میں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے سیونگز کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں؟ کوئی ہے؟ بتاؤ بھائی, کوئی ہے یہاں پر کوئی بولے کہ ہاں سر میں سیونگز کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں؟ کوئی ہے میرے بچوں؟ تو بتاؤ مجھ کو, بتاؤ بھائی. ماشاء اللہ, بہت زبردست بیٹا, بہت اچھے, بہت سارے بچوں کے میسیجز آ رہے ہیں. اب دیکھو میرے بچوں, جو آپ لوگ سیونگز کرتے ہو, آپ لوگ جو میرے بچے سیونگز کر لیتے ہو, تو آپ لوگوں نے میرے بچوں ایک بات ایک بات دیکھی ہوگی کہ سیونگز کرنے پر میرے بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخر میں کتنے کام آتی ہیں وہ چیزیں. نوٹ کیے؟ کہتا جب ضرورت پڑتی ہے, اچانک سے کوئی کام آ جاتا ہے, کوئی پھر اچانک سے کوئی چیز خریدنے کا دل کرتا ہے, تو یار آپ کے پاس وہ چیز موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ یقین کرو, یقین کرو, میں آپ کو پرسنلی ایک ایڈوائس دوں نا, اگر آپ صرف اگر جنک فوڈ کھانا چھوڑ دو نا, صرف جنک فوڈ, یقین کرو آپ اتنے پیسے بچا سکتے ہو کہ آپ کی سوچ ہے. صرف جنک فوڈ بول رہا ہوں میں, مطلب کولڈ ڈرنک یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, صرف اگر آپ یہ کھانا چھوڑ دو تو مجھے بتاؤ. اچھا چلو میرے آپ بچوں سے ایک سوال, آپ بچوں سے میرا ایک سوال, آپ بتاؤ میرے بچوں کہ آپ کا ظاہر سی بات ہے جو اکثریت جو مطلب کہ آپ کے پیسے لگتے ہوں گے وہ کچھ کھانے پینے میں پرٹیکولر چیز کی, کوئی ایسی چیز بتاؤ جس پر آپ سب سے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہو, جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. بتاؤ بھائی, کوئی ایسی چیز جس پہ آپ کے سب سے زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اور جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. میں پڑھ پڑھ کے نہیں بتاؤں گا, فکر نہیں کرو, بتاؤ. ایک منٹ رکو ذرا, میں جب تک چارجنگ بھی لگا لوں ذرا اپنے لیپ ٹاپ کی, ورنہ بند نہ ہو جائے بیٹا. صحیح, تم لوگ بتاؤ ذرا. ہاں بھائی, تو ہمارے پاس بہت سارے آنسر آئے کہ مطلب کہ سر موبائل ڈیٹا پہ جاتا ہے, کوئی بول رہا ہے سر کھانے پینے پہ, کوئی سارا سر کہ مطلب کہ بائک پہ لگاتے ہیں ہم لوگ, کوئی بول رہا ہے کہ سر ہم مطلب کہ ہم کو شاپنگ پہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, چلو بس صحیح ہے. جنک فوڈ, مطلب بہت سارے بچے مطلب کہ الگ الگ آنسر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دراصل کیا ہو رہا تھا میرے بچوں, یہ آپ کی خواہشات آپ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک بچہ بول رہا سر بچتے ہی نہیں ہے, سب کچھ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا مطلب یہ کیا ہے, یہ مطلب ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو. سیٹ ہے. آگے وہ لکھا ہوا ہے کیا, پریپیئرڈ فار ڈیتھ. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے بھائی کہ ٹرک کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب بچے اپنے آپ سے ایک بات پوچھو کہ یار اگر ابھی اس وقت ہماری موت ہمارے سامنے کھڑی ہو, جو کہ اللہ کرے بیٹا آپ کو اللہ پاک لمبی عمر دے, اچھی کامیاب صحت مند اور کامیابی سے آپ بیٹا اس دنیا سے جاؤ, لیکن سوچو کہ اگر ابھی ہمارے سامنے ہماری موت کھڑی ہو, کیونکہ میرے بچوں آپ جانتے ہو کہ موت آنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو, یا آپ بوڑھے ہو, یا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو, ایسی کوئی چیز لازمی نہیں ہے, یہ آپ بات جانتے ہو. تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے اور اگر دل میں آپ کے یہ خیال آئے کہ یار کاش میں نماز پڑھ لیتا, کاش میں فلاں کام کر لیتا, کاش میں نے فلاں کا دل دکھایا تھا معافی مانگ لیتا, میں نے یہ غلط کام کیا تھا میں توبہ کر لیتا, میں نے بڑوں سے بدتمیزی کری تھی توبہ کر لیتا, معافی مانگ لیتا, میں نے کسی کا حق کھایا تھا اس کی معافی مانگ لیتا, کاش میں روزے رکھ لیتا, میں یہ کر لیتا, میں وہ کر لیتا. اگر یہ خیالات آ رہے ہیں تو سمجھ جاؤ لائف صحیح نہیں گزار رہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بیٹا اس وقت یہ والے خیال نہیں آئیں گے یار میں دہی لانا بھول گیا, میں نے جو کیا کہتے ہیں پتیلی پہ میں نے مطلب میں نے برتن صاف نہیں کیے, یار کپڑے دھوئے ہوئے تھے اوپر کے اوپر ٹنگے رہ گئے. اس وقت دنیاوی کوئی خیال نہیں آئے گا, اس وقت آخرت کے خیالات آئیں گے. تو اگر یہ والے خیالات آ رہے ہیں اس کا مطلب لائف صحیح نہیں گزار رہے ہم لوگ. اور اگر دل کو سکون پہنچ رہا ہے, مطلب آپ ریڈی ہو کہ چلو بھائی اوکے صحیح ہے, ایکسیپٹ ہے,
اس کا مطلب لائف صحیح گزار رہے ہو. اور آئی تھنک ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جتنے برے لوگ ہیں ہمارا جواب کیا ہوگا, سمجھ رہے ہو. نیکسٹ لکھا ہوا ہے کیا, untied unto the world by care of public fame or private breath. دیکھو بھائی کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو جو ایک خوشحال زندگی گزارتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس کے پیٹھ پیچھے کیا بکواس کرتے ہیں, اس کے سامنے کیا بولتے ہیں. اس کے سامنے جو بولنا ہے بولیں, اس کے پیٹھ پیچھے جو بولنا ہے بولیں, اسے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی باتوں پر کیا کرتے ہیں, برا مانتے ہیں. بیٹا ان کی بات کا اثر لو جن کی بات کا اثر لینے سے آپ کی ذات پہ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, جیسے کہ اچھی زندگی گزارنی ہے, اب اللہ پاک کا فرمان ہے تو ٹھیک ہے اس کے مطابق گزارو, آپ وہ والی باتیں مانو, صحیح ہے نا. لیکن بیٹا رینڈم لوگ تو آپ کو بہت ٹکرائیں گے, طرح طرح کے لوگ ٹکرائیں گے آپ کو. اب اگر آپ ہر بندے کی سوچ کو اگر آپ نے دل پہ حاوی کرنا شروع کر دیا تو بیٹا آپ تو برباد ہو گئے, آپ تو کچھ کرنے کے قابل نہیں رہو گے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. تو بیٹا اسی لیے کبھی بھی اپنے آپ کو ڈپریس نہیں کرنا, ورنہ لوگ بہت موجود ہیں آپ کو دبا کرنے والے, برباد کرنے والے, آپ کے دشمن بہت موجود ہیں, نظر لگانے والے بہت موجود ہیں. تو لہٰذا کسی کی بات کو دل پہ لے جائے نہیں ہے, بکواس کرنے والے کرتے رہیں گے. آپ کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, یقین کرو آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے بات کرنے والے, آپ کی سوچ ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو یہاں جو ہے نا, یہاں پر اینٹی وائرس لگاؤ اپنے کانوں پر, مطلب گند نہ اندر جائے نہیں, یہاں لگا دو اینٹی وائرس کہ اندر گند جانا ہی نہیں چاہیے, گند باہر کا باہر, اندر سے اچھی فائلز آنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی اینٹی وائرس لگاؤ اپنی زبان پر, ٹھیک ہے, تاکہ یہاں سے بھی وائرس نہ نکلے. صحیح, آگے آ جاؤ. کیا لکھا ہوا ہے, who envies none that chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given by praise, not rules of good but rules of not rules of state but rules of good. میرے بچوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ جانتا ہے کہ بھائی جو لوگ کبھی کبھار اس کی تعریف کرتے ہیں نا, تو کبھی کبھار لوگ نہیں کرتے یوں کر کے, کیا بولتے ہیں اس کو, کالر کھڑے کر لینا. اس کا مطلب کیا ہے, اکڑ میں آ جانا. صحیح ہے, اکڑ. بیٹا اکڑ بہت خطرناک چیز ہے. اگر کوئی یہ اکڑنا, غرور کرنا بہت خطرناک چیز ہے. اگر کوئی بولتے ہیں نا بھائی ہم تو غرور نہیں کرتے, یہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ بولتا ہے کہ بھائی ہم تو غرور نہیں کرتے, تو یہ بھی کیا ہے بتاؤ؟ اگر کوئی شخص یہ بولتا ہے بھائی ہم تو غرور نہیں کرتے, ہاں یہ بھی غروری ہے, یہ بھی تکبر ہے میرے بچوں. کیونکہ آپ انڈائریکٹلی کیا بول رہے ہو, کوئی کرتا ہو تو کرتا ہو, ہم نہیں کرتے, آپ یہ بول رہے ہو. تو انڈائریکٹلی آپ نے کیا کیا, اپنی بڑائی بیان کری, اپنے آپ اچھائی بیان کر رہے ہو. تو یہ تکبر ہی تو کر رہے ہو, اور کیا کر رہے ہو آپ, یہ اکڑ تو رہے ہو آپ, اور کیا کر رہے ہو, اپنے آپ کو بہتر ثابت کر رہے ہو آپ دوسروں سے. سمجھے؟ اچھا بھائی آگے لکھا ہوا کیا کہ ایسا بندہ جانتا ہے کہ بھائی مجھے وہ فالو کرنا ہے جو حق پر ہے. مطلب کیا لکھا ہوا ہے, ناٹ رولز آف اسٹیٹ بٹ رولز آف گڈ. مطلب وہ چیز فالو کرنی ہے جو سچ ہے, جو حق پر ہے, جو صحیح راستہ ہے. مطلب اگر کوئی رولز ریگولیشنز ہیں جو کہ حق کے خلاف جا رہے ہیں, انصاف کے خلاف جا رہے ہیں, تو وہ فالو نہیں کرنے. آپ نے وہ فالو کرنا ہے جو چیز حق پر ہے, سمپل ایز دیٹ. ٹھیک. اور آگے لکھا ہوا ہے envy, who envies none that chance doth raise, nor wise he never who never understood. کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ envy ہونے کا مطلب کیا ہے؟ چلو میں خود بتاتا ہوں. دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے جیلس ہونا اور ایک ہوتا ہے envy ہونا. جیلس ہونے کو اردو میں بولتے ہیں حسد کرنا, اور envy کا مطلب ہوتا ہے رشک کرنا. دوبارہ سن لو میں کیا بول رہا ہوں. جیلس ہونے کو بولتے ہیں حسد کرنا, اور envy کا مطلب ہوتا ہے رشک کرنا, رشک کرنا. ٹھیک ہے. اب دیکھو جیلسی کا مطلب کیا ہے میرے بچوں, جیلسی کی فیلنگ یہ والی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے, جیسے کہ ہمارا ایک بچہ ہے علی موجود ہے یہاں پر, تو میں بولوں
میرے پاس جو گاڑی نہیں ہے وہ علی کے پاس کیوں ہے, اللہ کرے وہ علی کے پاس بھی نہ ہو. یہ ہوتی ہے حسد. ٹھیک ہے, آپ کیا کر رہے ہو, آپ سامنے والے سے جل رہے ہو, آپ چاہ رہے ہو کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے سامنے والے کے پاس بھی وہ چیز نہ ہو. یہ ہوتا ہے حسد کرنا. اور ایک ہوتا ہے رشک کرنا. رشک کا مطلب تھوڑا الٹ ہو جاتا ہے. رشک کیا ہوتا ہے کہ یار کاش کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہو. حسد میں کیا بول رہے ہو, جو چیز میرے پاس نہیں اللہ کرے اس کے پاس بھی نہ ہو. اور رشک میں کیا بول رہے ہو کہ کاش کہ جو چیز اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ وہ مجھے بھی عطا کرے. ڈفرنس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک میں آپ سامنے والے کا برا چاہ رہے ہو اور ایک میں آپ اپنی نیک خواہش کا اظہار کر رہے ہو. تو اسلام کے مطابق حسد کرنا تو خیر الاؤڈ ہے ہی نہیں, کیونکہ بھائی باقاعدہ سورہ فلق میں کیا لکھا ہوا ہے, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. مطلب اور مجھے حاسدوں کے حسد سے بچا. ٹھیک ہے, تو یہ تو مطلب باقاعدہ پناہ مانگی گئی ہے. حسد کرنا ہے, لیکن رشک کر سکتے ہو, رشک آپ کر سکتے ہو, لیکن رشک بھی حلال چیزوں پر, حرام چیزوں پر نہیں میرے بچوں, پہلے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ اور خاص طور پر جو مرد حضرات کھڑے ہوئے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا نا کہ رشک کا مطلب کیا ہے بھائی, کاش کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہو. تو حلال مطلب کہ یوں مت کرنا بھائی کہ کسی کی بیوی جا رہی ہو تو آپ بولو اللہ تعالیٰ یہی والی چاہیے, تو وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے بھائی, یہ پاسبل نہیں ہوگا. یہ دراصل تھوڑا الٹ ہو جائے گا پورا کا پورا, پہلے بتا رہا ہوں, اس چیز کو تھوڑا دھیان رکھنا ہوگا. سیٹ ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز مطلب آئی ہوپ کہ حرام اور حلال کا تم لوگ فرق سمجھ چکے ہوگے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. صحیح ہے میرے بچوں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کیا لکھا بھائی, اب ذرا بیٹا نیکسٹ پیراگراف میں ہم لوگ آ رہے ہیں. Who has his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose street can neither flatters freed nor ruin can make oppressor great. میرے بچوں یہاں پر ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے بیسیکلی کہ ایسا بندہ کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو ریومر سے بچا کے رکھتا ہے. جو افواہیں نہیں ہوتی بلا وجہ کی, جو افواہیں مشہور ہوتی ہیں, اپنے آپ کو افواہوں سے دور رکھتا ہے. اب جیسے کہ میں آپ سے ایک بات بتاتا ہوں, ہم سب بچوں نے جب ہم سب بچے سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم سب جب اپنی اسکول لائف میں ہوا کرتے تھے, جب اس ایج پہ ہوا کرتے تھے بچپن میں, ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا. یقیناً میں آپ سے سوال پوچھوں گا, آپ کا جواب بھی وہ آئے گا. ہاں بھائی, ہمیں کیا سننے کو ملتا تھا کہ ہمارا اسکول کس پر بنا ہوا ہے, ذرا بتاؤ مجھ کو. ہاں بھائی, سب بچوں کو کیا لگتا تھا, سب بچوں کو اپنے اسکول کے بارے میں کیا خبریں تھیں کہ ہمارا اسکول کس پر بنا ہوا ہے؟ جلدی جلدی بتاؤ سارے کے سارے. بولو بھائی. ہاں بیٹا عمار, ایگزیکٹلی قبرستان پر. قبرستان پر بھائی, کہ قبرستان مطلب کہ یہاں پر قبرستان تھا, یہ تھا وہ تھا, اور کہہ رہے ہیں کہ اس پر بنا ہوا ہوتا تھا, تو یہ سین تھا پورا کا پورا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس چیزوں سے کیا کرو, اپنے آپ کو بچا کے رکھو, اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو, کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیا کرتا ہے, یہ صرف ریومرز جب سنتا رہے گا, بلا وجہ کی افواہیں سنتا رہے گا, خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرے گا. وہ بھی تو ایک ہوتا ہے نا, جیسے کہ لوگ سنی سنائی باتوں میں یقین کر لیتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے نا بھائی کہ یار کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہاں سے نہیں گزرنا. ارے بھائی جو کالی بلی ہے اس بیچارے کا کیا قصور کالی بلی کا, وہ کالی بلی ہے تو کالی بلی, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. اب اگر کالی بلی آپ کے گول چکر کاٹ کے چلی جائے تو آپ کیا پوری لائف وہیں گزار دو گے کیا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں بھائی. ٹھیک ہے, عجیب بلا وجہ کی لوگوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ نہیں کرنا. ارے بھائی کوئی لاجک ہو, کوئی ہاں اگر کہیں فرمایا گیا ہے, کوئی حدیث ہے, کوئی آیت ہے, اوکے ٹھیک ہے بھائی, اور اگر تب سمجھ میں آتا ہے کہ یار وہ کام مت کرو, لیکن بلا وجہ کی چیزوں پر کر لینا سینس نہیں بنتا. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیا ہو رہا ہے بھائی ہمارے پاس, جیسے کہ نا ہاں اب یہاں پر آؤ, یہ بیٹا اس سے پڑھتے ہیں کانشینس, کنسائنس نہیں پڑھتے, اس سے پڑھتے ہیں کانشینس. مطلب کہ میرے بچوں اس کا یہ ہے کہ آپ کا ضمیر, دیکھو میرے بچوں آپ کا ضمیر اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا جتنے آپ اچھے کام کرو گے. آپ جتنے اچھے کام کرو گے, جتنی بات کر رہے ہو, اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہو, اتنا آپ کا ضمیر اسٹرانگ اور فریش ہوگا, اتنا ہی مضبوط ہوگا. ضمیر آپ کے اندر کی آواز ہوتی ہے, جو آپ جیسے اپنے آپ سے بندہ نہیں کرتا, وہ والی چیز ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی بچہ جیسے کہ نمازیں پڑھتا ہے,
مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی نیکی کو بیٹا اپنے تک رکھو ورنہ اچھی بات نہیں ہوتی. میں آپ سے سمپل سی بات کہتا ہوں، یا چلو رمضان میں سمجھ لو، ٹھیک ہے، انسان جب تھوڑا عادی ہوا تھا نا اچھے کام کا، اور اگر آپ بغیر نماز پڑھے سو جاؤ، اگر آپ لیٹ جاؤ، تو آپ کا ضمیر آپ کو جو گالیاں بکے گا، اوئے ہوئے 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 بھائی بولے گا. مطلب لیٹ کے موبائل یوز کر رہے ہوگے نا، اپنے آپ کو خود تانے اندر سے تانے آ رہے ہوں گے اپنے آپ کے لیے. اچھا اتنی ہمت ہے کہ موبائل یوز کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نماز پڑھو. ابے بھائی دماغ خراب ہو جاتا ہے، یقین کرو. بندہ کہتا ہے اچھا بھائی، اپنے آپ کو بول رہا ہوتا ہے اچھا بھائی پڑھ رہا ہوں، اپنے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. مقصد کیا ہے کہ میرے بچوں اچھے کام کرو گے، آپ کا جو ضمیر ہے وہ زندہ رہے گا، تازہ رہے گا اور اسٹرانگ رہے گا. غلط کام کرو گے تو آپ کے ضمیر کیا ہوگا، اس پہ گرد و غبار ڈال رہے ہو غلط کام کر کے، اس پہ زنگ لگنا شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا بیٹا کہ آپ کو صحیح غلط کی پہچان بھی نہیں رہے گی. ٹھیک، اب ذرا آگے آ جاؤ، کیا لکھا ہوا ہے؟ Who God laid an early pray more of his grace and gifts to land and entertains the harmless day with a religious book of friend. بھائی سمپل سی بات ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ بھائی ایسا شخص کیا کرتا ہے، ہمیشہ خدا کو یاد رکھتا ہے، اس کی بات کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، تمام کام کرتا ہے یہ سارے کے سارے، ٹھیک ہے، مطلب خدا سے قریب رہتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے اس سے، اور اس سے اپنی بنا کے رکھتا ہے. مطلب جب تک اس سے پاسبل ہو اس سے کنیکشن رکھتا ہے، مینٹین کرتا ہے. اور کیا بول رہے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے عبادت بھی کرتا ہے، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کبھی اس کو فری ٹائم ملتا ہے تو اپنا فری ٹائم غلط کاموں میں نہیں لگاتا، بلکہ یہ اپنا فری ٹائم لگاتا ہے کن چیزوں میں؟ یہ لگاتا ہے اپنا فری ٹائم اچھے کاموں میں. مطلب کیا ہوتا ہے، بک پڑھ لے گا، یا کوئی ہارملیس انٹرٹینمنٹ، مطلب کہ تفریح مزہ کرنے کی کوئی ایسی چیز جس سے کسی کو نقصان نہ ہو رہا ہو، اس طرح سے اپنا ٹائم گزارتا ہے یہ. صحیح. اور کیا بول رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ ہے ہمارے پاس کہ دس مین از فریڈ فرام سروائل بینڈس آف ہوپ ٹو رائز اور ٹو فیئر ٹو فال، لارڈ آف ہمسیلف دو ناٹ آف لینڈس ہیز اینڈ ہیونگ نتھنگ ایئر ایز ہال. مطلب کہ ایسا بندہ کیا ہے، تمام جو اس کی سوچ ہے نا، جو نیگیٹو سوچ ہے، کہ وہ انسان دو طرح کی امیدیں کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا تو بہت اچھے کی امید کر کے بیٹھ جاتا ہے، یا بس یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں مارا جاؤں گا مارا جاؤں گا. کہہ رہے ہیں بھائی دونوں مت کرو، اپنی طرف سے 100% دو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو، سمپل ایز دیٹ. مقصد کیا ہے، دیکھو تم سب بچے جانتے ہو کہ بیٹا اگر تم لوگ تمیز سے پڑھو، تمیز سے اگر پڑھو، پراپرلی پڑھائی کرو، مطلب جتنی تم لوگ کر سکتے ہو. میں جانتا ہوں کہ ہر بچے کی اپنی الگ قابلیت ہوتی ہے، ہر بچے کی اپنا صلاحیت ہوتی ہے، لیکن آپ سب بچے یہ بات جانتے ہو کہ اگر آپ سچ میں تمیز سے بیٹھ کے پڑھ لو تو آپ خود بولو گے کہ ہاں سر ہم اپنا رزلٹ بہت امپروو کر سکتے ہیں. یہ آپ سب بچوں کو بات پتہ ہے، لیکن کرتے نہیں ہو. ساری برائی کہاں پر آتی ہے کہ آپ کرتے نہیں ہو. لیکن اگر آپ اپنی پوری 100% دے دو، ٹھیک ہے، اور اگر اس کی بعد جو آپ کا رزلٹ آئے بے شک برا ہے، آپ کو دکھ نہیں ہوگا. ہاں آپ اپسیٹ ہوگے، برا رزلٹ آنے میں انسان کی فطرت ہے بھائی، مایوس ہوگا تھوڑا بہت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ڈاؤن ہو جاؤ گے. آپ کم از کم یہ نہیں بولو کہ یار کاش میں پڑھ لیتا، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ آپ نے پڑھ کے ہی اتنا سب کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہی بات نہ ہی اتنا نیگیٹو سوچو. مثال کے طور پر میرے بچوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو شوگر ہوتی ہے ذرا مجھے بتاؤ کس طرح سے ہوتی ہے؟ انسان کو جو شوگر ہوتی ہے وہ زیادہ تر کس طرح سے ہوتی ہے؟ اچھا اچھا بیٹا رضا بتاؤ بھائی. ہاں زیادہ میٹھا کھانے سے، ڈائبٹکس وغیرہ جو الگ ہوتی ہے وہ تو الگ چیز ہے، لیکن زیادہ ہے انسان جب نہیں زیادہ میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی بیٹا، ٹینشن سے. ٹینشن 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 وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، ٹینشن سے ہوتی ہے. آپ سوچ رہے ہو اور آپ کے جسم، آپ نیگیٹو سوچ رہے ہو نا اگر، تو آپ کے جسم پہ نیگیٹو اثر پڑتا ہے، ڈپریشن کا شکار، آپ کی باڈی ایک دم ڈاؤن ہو جاتی ہے. میرے بچوں ایک بات بتاؤ، یہ وہ والی بات ہے کہ اگر سمجھو ایک ٹیم ہے، ایک کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہے، اس کے عام سے کھلاڑی ہیں، کامن پلیئرز ہیں بالکل، اگر وہ کیپٹن بولے گا نا کہ نہیں یار ہم میچ جیت سکتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جیت لیں گے انشاءاللہ، فیصلہ نہیں ہے، تو اس کا اثر پلیئرز پہ کیا پڑے گا؟ بولیں گے ہاں یار واقعی میں جیت سکتے ہیں. وہ اور جان ماریں گے، اور محنت کریں گے، اور اپنی طرف سے لگ کے کام کریں گے، اور کیا بتا میچ جیت بھی جائیں.
لیکن اگر بے شک ایک کیپٹن ہو اور اس کے بڑے بڑے پلیئرز بھی ہوں, کیپٹن ہی بول دے کہ نہیں یار نہیں لگ رہا کہ میچ جیتیں گے ہم لوگ, تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ پلیئرز بھی ڈاؤن ہو جائیں گے, پلیئرز بھی نیگیٹو ہو جائیں گے, ان میں وہ انرجی نہیں رہے گی, وہ طاقت نہیں رہے گی. مقصد کہ میرے بچوں آپ کی نیگیٹو سوچ کا آپ پر بہت نیگیٹو اثر پڑتا ہے, تو لہٰذا اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھو. ٹھیک ہے, دیکھو نیگیٹو سوچ کیسی ہے, وہ بالکل ایسی ہے, سمجھو یہ والٹ ہے ہمارے, میرا والٹ, ٹھیک ہے, یہاں والٹ کا کوئی بھی آبجیکٹ ہو, میں آپ سے بولوں بھائی کہ آپ نے اس کو یوں اٹھا کے رکھنا ہے, آپ بولیں گے ہاں سر رکھ لیں گے, میں آپ کو بولوں یوں اٹھا کے رکھنا ہے, آپ بولیں گے ہاں سر رکھ لیں گے. میں بولوں اگر میں ٹائم بڑھا دوں 1 گھنٹہ کر دوں, آپ بولیں گے سر اٹھا لیں گے لیکن شاید کلائی میں رسٹ میں درد شروع ہو جائے. میں بولوں اچھا اور لمبا کروں, تو آپ بولیں گے سر کیا بتا یہاں پر فور آرم میں درد شروع ہو جائے, کیونکہ میرے بچوں جب تم لوگ 3 گھنٹے کا پیپر کر کے آتے ہو تو یہاں پر بھی درد ہو رہا ہوتا ہے لکھنے کے بعد. پھر میں اور ٹائم بڑھاتا رہوں 10 گھنٹے 15 گھنٹے کر دوں, آپ بولیں گے سر کہ درد یہاں سے پورے بازو میں پھیل جائے گا. میں اور ٹائم بڑھاؤں گا تو کیا ہوگا, ایک وقت آئے گا کہ آپ کا پورا آرم جو ہوگا وہ سن پڑ جائے گا. اور بڑھاتا رہوں گا تو ڈاکٹر کیا بولے گا, ڈاکٹر بولے گا بھائی کہ اب آپ کے اس بازو کو کاٹنا پڑے گا, کیونکہ اب آپ کے اس باڈی کے پارٹ کی وجہ سے آپ کا جسم جو دوسرا ہے وہ کیا متاثر ہو رہا ہے, ڈیمیج ہو رہا ہے, مسلس خراب ہو رہے ہیں, کیونکہ اس کے مسلس تو آلریڈی خراب ہو چکے ہیں. کیا میرے والٹ کا وزن بڑھا؟ نہیں. کیا سائز بڑھا؟ نہیں. بیٹا یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس, کیا یہ کہلاتی ہے ہمارے پاس جسے بولتے ہیں نا آپ کے نیگیٹو خیالات. دکھنے میں ہلکے سے ہیں, چھوٹے سے ہیں, لیکن بیٹا جتنی دیر تک اسے اپنے آپ پر حاوی کرو گے نا, یہ اتنا بڑا نقصان پہنچائے گی جائے گی چیز اپنے آپ کو. عقل مند کون ہوتا ہے؟ ہر انسان اس کو لفٹ کرتا ہے, ہر انسان کی فطرت ہے, لیکن عقل مند کون ہے؟ جو اٹھانے کے بعد دوبارہ رکھتے. اٹھاؤ رکھ دو, لیکن رکھ دو, رکھنا مت بھولو بھائی اس کو. اور لاسٹ میں لکھا ہوا کیا کہ ایسا شخص کیا ہے, خود اپنے آپ میں مالک ہے, کیونکہ اپنے آپ پر کیا ہے, کنٹرول ہے. اور بے شک وہ زمینوں کا مالک نہ ہو اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو, لیکن اس کے باوجود اس کے پاس کیا ہے, yet has all. مطلب کہ اگر ایسا شخص کیا ہے میرے بچوں, اگر وہ خوش ہے, ہیپی ہے, تو اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے. میرے بچوں یہاں پر ہمارے پاس آج کا ٹاپک ہوا ختم. اگر بیٹا کوئی سوال ہے آپ لوگ پوچھ لیجیے, اگر نہیں ہے ٹاپک پورا کلیئر ہو چکا ہے تو کائنڈلی بیٹا ذرا چیٹ پہ بتا دیجیے گا آل کلیئر. شاباش, تمام بچوں سے پوچھ رہا ہوں بیٹا, میرے سارے کے سارے بچے بیٹا آل کلیئر کا ذرا مجھے میسج کر دو بیٹا, سارے بچے. اوکے ٹھیک ہے, چلو گڈ ہے بیٹا, ماشاء اللہ صاحب اچھے خاصے بچوں نے آپ نے میسج کیا کہ سر کلیئر ہے. میرے بچوں پہلے بول رہا ہوں بیٹا, آپ میں سے کوئی بچہ بھی ماشاء اللہ سے ہمارے پاس اچھی اسٹرینتھ بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یونس بیٹا میں نے برکن ہیڈ کے بعد شاید کوئی چیپٹر نہیں پڑھایا, ابھی پڑھاؤں گا میں, 2 چیپٹر ریمیننگ ہے بیٹا, دونوں پڑھانے میں نے, صحیح ہے. میرے خیال سے مجھے پڑھانا ہے ایک مائی بینک اکاؤنٹ اور پڑھانا ہے دا یونائٹڈ نیشنز, مطلب سیمی گرینڈ ٹیسٹ کے لیے. باقی بھی پڑھائیں گے لیکن وہ بعد میں پڑھائیں گے. پھر سیٹ ہے میرا بچہ یونس, ٹھیک ہے. بیٹا یہ پوم ہمارے پاس 3 تھی سیمی گرینڈ ٹیسٹ کے مطابق, میں نے تینوں پڑھا دی ہیں, یہ تیسری پوم تھی میرا بچہ. بیٹا مینائل آپ کو یہ کال کر کے پوچھنا پڑے گا, کیونکہ اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ نوٹس آئے ہیں کہ نہیں آئے. بیٹا یہ آپ کو پوچھنا پڑے گا, صحیح ہے, کیونکہ بیٹا یہ والا کام میں نہیں دیکھ رہا ہوتا, میں ٹیچر ہوں, تو اس لیے مجھے اس کی بیٹا وہ نہیں ہوگی, صحیح ہے. لیکن پوچھ لو میرا بچہ, ٹھیک ہے. اچھا بھائی ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ نوٹس آ گئے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے. بیٹا بچہ یونس بیٹا پہلی والی فارم ہے ہمارے پاس انڈر دا گرین ووڈ ٹری, دوسری ہے ہمارے پاس ہم نے جو پڑھی ہے وہ ہے کریکٹر آف ہیپی لائف, یہ والی پڑھی تھی لیکن میں نے پڑھائی تیسرے نمبر پر ہے, اور ایک پڑھی ہے لوسی گرے. نہیں میرا بچہ میں ابھی کوچنگ میں پڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ورنہ لائٹ وغیرہ کا مسئلہ ہو تو کم از کم یہ ہوتا ہے نا کہ جنریٹر اور مطلب کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا, اس لیے پڑھاتا ہوں. بیٹا ابھی ہوگا سیمی گرینڈ ٹیسٹ شایان بیٹا, انشاءاللہ امید ہے کہ فیب میں ہوگا انشاءاللہ, باقی دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے, صحیح ہے. اور میرے بچوں پہلے بول رہا ہوں, تمام بچوں پہلے بول رہا ہوں پراپرلی کلاسز اٹینڈ کرنا, جہالت نہیں کرنا بیٹا. تم لوگ ویسے ہی اتنے لیٹ تم لوگوں نے جوائن کیا ہے, کرا کے ہم نے الحمدللہ اتنا سلیبس کور کر لیا ہے, ٹھیک ہے. تو بیٹا کوئی جانا مت, پہلے بول رہا ہوں, سب کے سب تمیز سے پڑھنا. تم لوگ فرسٹ ایئر میں ہو, تھوڑا دھیان رکھو. چلو میرے بچوں بیٹا آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ بعد میں ملتے ہیں. السلام علیکم, اللہ حافظ.